نہ جذبہ حیدر و عثمان کی قیمت، حق گوئی کی راہوں میں کہیں یہ جان جو نکلی، حق گوئی کی راہوں میں کہیں یہ جان جو نکلی، یہ لہو بھی پکارے گا کہ ہے ایمان کی قیمت۔ نہ ابو بکر و علی کی ولا جیسی ولا ہے، نہ ابو بکر و علی کی ولا جیسی ولا ہے، نہ آل و اصحاب کے فیضان کی قیمت۔ سرے لحد نکیروں نے فردوس جو دکھائی، سرے لحد نکیروں نے فردوس جو دکھائی، لو سرور کونین کی پہچان کی قیمت۔ کیا شان ہے پائی تیرے مسلک نے اے سنی، کیا شان ہے پائی تیرے مسلک نے اے سنی، بجز اس کے نہیں جنت و رضوان کی قیمت۔ میں بلا تاخیر دعوت خطاب پیش کرنے لگا ہوں، چند اشعار کے ساتھ تمام حضرات متوجہ ہوں گے، خطاب سنیں گے، اور آپ کے خطاب کے دوران جو نعرہ لگے گا وہ سٹیج سے ہی نعرہ لگے گا، سامنے عوام سے کوئی نعرہ نہیں لگائے گا۔ تو بلا تاخیر آپ دعوت خطاب پیش کرنے لگے ہیں۔ اسلام کی صداقت خطبوں میں ہے ہمارے، اسلام کی صداقت خطبوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا زور بیان ہمارا۔ محبوب دو جہاں کی الفت ہے اصل ایمان، محبوب دو جہاں کی الفت ہے اصل ایمان، اسی نام سے ہے روشن مطلب جہاں ہمارا۔ باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہیں ہم، باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے یہ امتحان ہمارا۔ اس نعرے رسالت سے کب تک انہیں ہے جلنا، اس نعرے تحقیق سے کب تک انہیں ہے جلنا، اس نعرے رسالت سے کب تک انہیں ہے جلنا۔ یہ تو حشر میں بھی ہوگا قومی نشان ہمارا۔ ان ظلمتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں اب، ان ظلمتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں اب شیر ہو چکا ہے ہر پیر و جوان ہمارا۔ انہی الفاظ پر دعوت خطاب پیش کر رہا ہوں۔ عالم حبیب، فاضل جلیل، پیر طریقت، راہبر شریعت، حضرت علامہ مولانا پیر سائیں غلام رسول قاسمی صاحب حافظہ اللہ تعالی، آپ کے خطاب سے پہلے آپ نے اپنی جو ہے حاضری کا، اپنی بیداری کا ثبوت پیش کرنا ہے۔ نعرہ قدوس میں آپ کو دعوت خطاب دے رہا ہوں، نعرہ تکبیر، بلند آواز سے اپنے جاگنے کا ثبوت پیش کریں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ شاہ جی اردو ٹھیک ہے کہ پنجابی ٹھیک؟ پنجابی کے لیے اردو سرکار جی ٹھیک، بس آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان ماہر القرآن مع الصفوة الکرام البررہ، والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وهو علیہ شاق له اجران، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رواہ البخاری و مسلم۔ معزز و مکرم واجب الاحترام فاضل جلیل حضرت علامہ سراج الدین صاحب، معزز و مکرم حضرت علامہ قبلہ حافظ محمد صادق شاہ صاحب قریشی، دیگر کثیر التعداد علماء اکرام، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، اللہ کریم مجھے اور آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی، محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے۔ آج ہم جناب محترم ملک محمد ریاض
گنجلی صاحب کے صاحبزادے عزیزم حفیظ اللہ صاحب کے حفظ قرآن مکمل کرنے کے لیے ایک انعقاد پذیر تقریب کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کریم ملک صاحب کو یہ صاحبزادہ اور اس کا قرآن حفظ کرنا نصیب کرے، اس کی برکات سے مالا مال کرے، اور صاحبزادے کو قرآن کے حفظ کو برقرار رکھنے، بحال رکھنے کی اور اس کے فیض کو آگے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان دعائیہ کلمات کے بعد ہم اپنے موضوع کی طرف جاتے ہیں۔ فقیر نے آپ کے سامنے بخاری شریف اور مسلم شریف میں سے متفق علیہ حدیث پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، ان ماہر القرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، بے شک جو شخص قرآن کا ماہر ہوتا ہے وہ کتابت کرنے والے فرشتوں اور عزت والے اور نیک فرشتوں کے ہمراہ ہوتا ہے۔ اس کا شمار مقام و مرتبے کے لحاظ سے، سنگت و معیت کے لحاظ سے ان فرشتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس میں ماہر القرآن کا لفظ استعمال کیا گیا، قرآن کا ماہر۔ اب ماہر کون ہوتا ہے؟ پڑھنے میں بھی ماہر، حفظ کرنے میں ماہر، تفسیر سمجھنے میں ماہر، عمل کرنے میں ماہر، یہ ساری کی ساری مہارتیں ہیں۔ اور یہ ماہر کا وہ لفظ جو اردو اور پنجابی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ وہی لفظ ہے، دراصل یہ عربی کا لفظ ہے۔ تو عام طور پر ہم فقہ کی کتابوں میں یہ لفظ لکھا ہوا دیکھتے ہیں، کما ہوا ظاہر علی ماہر، یہ مسئلہ ماہر پر ظاہر ہے، ماہر آدمی پر یہ مسئلہ ظاہر ہے۔ تو مہارت کہتے ہیں کسی بھی فن، کسی بھی کام، کسی بھی موضوع کے اوپر دسترس حاصل کر لینا۔ تو قرآن پر دسترس اور مہارت حاصل کر لینا، ناظرہ اچھا آتا ہو تو ہم کہتے ہیں چھوڑ تلاوت چنگی کر لیتا ہے، ترکھا پڑھتا ہے، سونا پڑھتا ہے۔ اور اگر حفظ کیا ہوا ہو اور اچھا ماہر ہو اور غلطیاں نہ کرتا ہو، کوئی غلطی کرے تو اسے بتا سکتا ہو، تو یہ حافظ وہ حافظ ہوتا ہے جو قرآن کا ماہر ہے۔ ناظرہ پڑھنا بھی مہارت ہے، حفظ کرنا بھی مہارت ہے، اس کی تفسیر، ترجمہ اور اس کی باریکیاں سمجھنا بھی مہارت ہے، اور یہ سب سے اچھی مہارت ہے۔ لیکن اس سے اچھی مہارت اور یہ ہے کہ سب کچھ جاننے، قرآن کے ناظرہ، حفظ اور تفسیر کو جاننے کے بعد اس پر عمل بھی کرتا ہوگا، تو یہ ان تمام ماہروں سے بڑا ماہر ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن شریف کو صرف دیکھ کر پڑھنا بھی بڑے اجر کا ذریعہ ہے۔ اس حدیث کے اگلے الفاظ کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے اگلی جو حدیث پڑھی ہے، میں نے آدھی پڑھی ہے، اگلے الفاظ کیا ہیں؟ اگلے الفاظ یہ ہیں کہ بَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ، جو بندہ قرآن پڑھتا ہے اور پڑھتے وقت وہ اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ، قرآن پڑھنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، آندہ نہیں پیا، اور اٹک اٹک کے پڑھتا ہے۔ یتتعتع، اس کا معنی ہوتا ہے عربی زبان میں جیسے ہمارے لوگ پڑھتے ہیں نا، ہماری عورتیں بھی پڑھتی ہیں تو نم کرتی ہیں، نہیں آتا تو وہ عرب زبان تا 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 کرتے تھے۔ عرب جب قرآن پڑھتے تھے تو نہیں آتا تھا، جس کو وہ پڑھا ہوا نہیں ہوتا تھا تو تا تا زیادہ کرتا تھا بلا وجہ، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ یتتعتع، وہ تا تا بڑی کرتا ہے قرآن پڑھتے وقت۔ سیدھا قرآن جیسے کیسے لکھا ہوا اس کو سیدھا سیدھا پلین آ نہیں رہا، بلکہ وہ اٹک اٹک کے پڑھتا ہے۔ تو آقا نے وہ علیہ شاق، اور قرآن پڑھنا اس کے لیے شاق یعنی مشقت کا ذریعہ سبب بن چکا ہو، تو لہو اجران، فرمایا اس کو دوہرا اجر ملے گا۔ دوہرا اجر کون سا ہے؟ قرآن پڑھنے کا اجر ایک،
اور قرآن پر ضرورت سے زیادہ مشقت کرنے کا اجر دو۔ اور اس سے ہمیں سبق کیا ملا؟ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا بڑی بات ہے، بغیر سمجھے اگر کوئی تا کر کے بھی قرآن کو پڑھتا ہے، اوکھا سوکھا پڑھتا ہے، تو اس ناظرہ پڑھنے والے کو بھی ظالم کبھی بھی اجر سے خالی نہ سمجھنا ہو۔ میں نے ظالم کن لوگوں کو کہا ہے؟ جو نیٹ پہ چھائے ہوئے طرح طرح کی باتیں بنا رہے ہیں کہ قرآن پڑھے کا کوئی فائدہ نہیں جب تک میں نہ آتا ہو۔ معنی سمجھنا بڑی بات ہے، یہ اس سے بھی افضل بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جس کو معنی نہیں آتا اس کا صرف قرآن اس طرح پڑھنا کہ وہ یتتعتع فیہ، وہ قرآن میں اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہو۔ آقا فرماتے تو اس کے اجر کی اور فائدے کی نفی کیے بیٹھا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں فلہ اجران، اس کو دوہرا ثواب ملے گا۔ اور اگر حفظ ہو تو آپ حدیثیں سنتے رہتے ہیں نا کہ حافظ کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا، حافظ کی 7 پشتیں بخشی جائیں گی، حافظ کو قیامت کے دن کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا جس طرح تو دنیا میں پڑھتا تھا، اور جتنا تو آرام سے قرآن پڑھے گا اتنا ہی پڑھتے بالناس پر جب پہنچے گا تو جتنی سیڑھیاں جنت کی تو چڑھ چکا ہے اتنی اونچی جنت پر تیرا مقام ہوگا۔ یہ ساری باتیں درست ہیں۔